اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے؟ ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں، لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول، زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے۔ 7 لوگ تھے یہ شرفا تھے اپنے شہر کے، شہر افسوس ایک جگہ ہے۔ اس زمانے کی بات ہے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا، جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے۔ دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا، زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا، اور خود بھی کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ فرماتا ہے یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ ہوا یہ کہ سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا بت بناتے تھے اور اس کے پاس آ کر چڑھاوے کرتے تھے، اس سے منتیں مانگتے تھے، نظر کرتے تھے، اور بادشاہ خود آتا تھا۔ تو ان میں سے یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے دل میں کبھی بھی یہ بات یہ پسند نہیں آتی اور یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک صاحب جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں آئے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے آئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ان کے دلوں کی بات نکل آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بت پرستی سے بیزار ہوں۔ ہر ایک نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو سبوں نے کہا یہ اچھا ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک یہی خیال رکھتا ہے۔ تو اب یہ 7 لوگ مضبوط ہوئے، لیکن رازداری ضروری تھی، کیونکہ بادشاہ کو اگر پتہ چلتا تو ہلاک کر دیتا، ظلم کے ساتھ مار ڈالتا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب یہ بت پرستی اور یہ تمام خرافات سے دور ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہنے لگے تو لوگوں کی نظر ان پر پڑی، تو لوگوں نے بادشاہ تک شکایت کی۔ دقیانوس سے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں تمہاری سلطنت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن وہ تمہارے طور طریقے پر نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ کچھ نئی عبادتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل خدا ہیں۔ بادشاہ انہیں بلوایا اور پوچھا تو ان سب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں آلات لہو و لعب ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہوتی ہے حق کی دعوت بادشاہوں کے سامنے بھی پیش کرنا۔ وہ ان کی جرت تھی حق بیان کرنے کی، تو بادشاہ نے انہیں وقت دیا۔ میں اتنا وقت دیتا ہوں، اگر تم نہیں واپس آئے ہمارے دین پر تو تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور سب کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ تو یہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے ایمان کے ساتھ جینا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے، کیوں نہ ہم اس شہر کو ہی ترک کر کے نکل جائیں۔ تو ان نوجوانوں نے آپس میں بات چیت کی اور دوسرے دن صبح ہونے سے قبل ہی اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل چکے۔
تو شروع میں تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 6 لوگ تھے، 7ویں ایک دھوبی کا کام کرنے والے تھے، بیچ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی 7 ہو گئے تو 7ویں ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، تو کتے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کہا یہ باقی جو اصحاب کہف ہیں، اس کتے کو ترک کر دو کہ یہ کہیں بھونکے گا تو لوگوں کو ہمارے وجود کا احساس ہوگا، لوگ جان جائیں گے اور آ کر کے ہمیں پھر بادشاہ کے ہاں گرفتار کر کے لے جایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس وقت قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت۔ اس کتے نے ان کی زبان میں ان سے کلام کیا کہ نہ گھبراؤ، میں تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے چل رہا ہوں۔ اس کتے کے ساتھ وہ چلے۔ اب یہ نشانیاں ظاہر ہونے شروع ہو گئی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ شہر سے کافی دور نکل گئے اور جا کر ایک ایسے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ وہ غار کی لوکیشن ہی ایسی ہے، شمال اور جنوب کے درمیان میں اس طرح سے وہ واقع ہے کہ سورج سال بھر سورج کی روشنی اس غار کے اوپر نہیں پڑتی، اندر نہیں آتی۔ وہاں پر یہ جا کر کے پناہ لیے اور اندر جانے کے بعد وہ سو گئے۔ اب وہاں پر بات پھیل گئی شہر میں کہ بادشاہ دقیانوس سے کہا گیا کہ یہ نوجوان جن کو تم نے مہلت دی تھی، ٹائم دی تھی، وہ چلے گئے اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دی۔ آخر کار ان کو پا لیا گیا، اس غار میں ڈھونڈ لیا گیا جبکہ یہ سوئے ہوئے تھے اندر۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے، مضبوط دیوار، تاکہ وہ اندر ہی مر جائیں، ختم ہو جائیں اور وہی ان کی قبر بن جائے۔ ان کی یہی سزا ہے، کیونکہ غار میں ایک ہی دروازہ تھا جو سامنے سے نکل، اور دیوار بنانے کا کام جس شخص کو دیا گیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے پوری دیوار بنائی اور ان کا پورا واقعہ جو ہے ایک تختی پر لکھ کر کے اندر دیوار پر نصب کر دیا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، یہ کیوں بت پرستی سے بیزار تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان کو ظلمن جو ہے یہاں پر قید کر دیا اور یہیں پر یہ لوگ اندر محبوس ہو گئے۔ اس نے تاریخ، سن اور ان کے نام سب اس تخت پر لکھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ 7 لوگ تھے، کتا ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ جیسے ہی اندر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی کئی سالوں کے لیے غار کے اندر۔ کتنے سالوں کے لیے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ 309 سال تک غار میں ٹھہرے رہے۔ غار کے اندر کتنے سال تک سوئے رہے؟ 309 سال۔ اصل میں یہ 309 جو ہے یہ قمری سال ہیں، یعنی چاند کے اعتبار سے۔ یہ آپ سمجھ کر کے چلیں، ایک شمسی سال ہے جو ہم جنوری، فیبروری، یہ جو ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں، سورج کے اعتبار سے یہ چلتا ہے، اور محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ یہ اس کو قمری سال کہتے ہیں، یعنی یہ چاند کے اوپر چلتا ہے۔ تو سورج کی بنا پر جو سال چلتا ہے اور چاند کی بنا پر جو سال چلتے ہیں دونوں میں فرق ہے، ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ لوگوں نے شمسی سالوں کے اعتبار سے 300 سال وہاں پر قیام کیا ہے تو قمری مہینوں کے اعتبار سے کتنے سال ہو گئے؟ 309 سال۔ وہی قرآن میں ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے، یعنی جنوری، فیبروری کے اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال ہی ٹھہرے رہے۔ بہرحال 300 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہے، اور وہ بھی نیند ان کے اوپر طاری کی گئی ہے۔ 300 سال کے بعد اب یہاں شہر کے حالات کیا تھے؟ دقیانوس چلا گیا، اس کی نشانیاں بھی ختم ہو گئیں، بے دین بادشاہ تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کتنی سلطنتیں آئی گئیں 300 سال میں۔ یہاں 5 سال میں سب چینج ہو جاتا ہے، 300 سال میں کیا کیا ہو گیا ہوگا۔ تو پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ بیدروس نام کا ایک بادشاہ جو نیک سیرت تھا، عادل تھا، منصف تھا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی حکومت آئی
اور وہ تمام رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا، اور سب جگہ اسلام کا دور دورہ تھا، یعنی لوگ ایک خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی اس وقت بھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی لوگ عمل پیرا تھے، شرک اور بت پرستی سے بچے ہوئے تھے۔ لیکن اسی کی سلطنت میں ایک فتنہ ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے۔ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ مر گئے تو ختم ہو گئے، کوئی حساب کتاب نہیں، دوبارہ کیسے اٹھا سکتا ہے کوئی ہمیں، جبکہ ہمارا جسم گل جاتا ہے، راکھ ہو جاتے ہیں، پھر ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کوئی کیسے ہم کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اس کے منکرین بہت زیادہ پیدا ہوئے۔ تو بادشاہ جو بیدروس تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدوں میں گر کر دعا کرنے لگا، اے مولا میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے، اور کوئی ایسی نشانی بتا کہ ان کا یقین بڑھ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تو اٹھائے گا، تو دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما دے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بہت جلدی قبول فرماتا ہے، اور جب بادشاہ عادل ہوتے ہیں تو پوری قوم میں اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کی دعا قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا پر ہی ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ اصحاب کہف کے یہ جو غار میں جہاں یہ آرام فرماتے، جو دیوار لگی تھی وہ دیوار گر گئی۔ جیسی دیوار گری وہ اندر جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ گئے۔ کتنے سال بعد؟ 300 سال بعد جاگ گئے۔ اب ان کے جاگنے کے بعد جو ان کے درمیان مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ لیکن رب فرماتا ہے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا ہے، وہ خود سے نہیں اٹھے، اللہ نے انہیں اٹھایا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم یہاں پر؟ تو کسی نے کہا شاید ہم نے ایک دن پورا سو لیا ہے یا آدھا دن سو لیے، صبح نکلے تھے دوپہر ہو رہی ہے، یا مطلب پورا دن شاید ہم سونے میں گزار دیے۔ لیکن آپس کی جو علامتیں تھیں ان کے جسموں پر